خود فرشتے کہتے ہوں گے دیکھ کر میرا وطن، اے خدا جنت میں بلتستان ہونا چاہیے۔ بلتستان کے حوالے سے اگر کچھ گفتگو ہو، یعنی بلتستان کی یقیناً آپ آگاہ ہیں، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء کی شاعر سے آپ زیادہ مانوس ہیں اور ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں، اور کس شاعر سے، کس ادیب سے آپ زیادہ کلوز ہیں اور فرینڈ شپ جن کے ساتھ ہیں؟ بلتستان میں عصر حاضر میں جو شعراء لکھ رہے ہیں، کیونکہ بزرگان سے تو میری اتنی واقفیت نہیں رہی ہے، اور ابھی ہمارے برادر عارف صاحب جو کہ بہترین نوحہ خوان، مرثیہ نگار، نوحہ نگار ہیں، اور ان سے سیکھتا ہوں، ان کے نوحوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور واقعاً ان پر جو ہے اہل بیت کا یہ خاص کرم ہے کہ انیس بلتستان آپ اگر انہیں کہیں تو یہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے اور یہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ واقعاً وہ انیس بلتستان ہے، اور اردو زبان میں جو شاعری انہوں نے کی ہے اور جو نوحے پر کام کیا ہے وہ ایک مثالی کام ہے، امر ہے، یعنی عارف صاحب امر ہو چکے ہیں یقیناً۔ آپ انہیں آج کے زمانے میں یاد رکھیں نہ رکھیں، آپ ان کی شخصیت، ان کے نام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عارف صاحب واقعاً صاحب بن کر چھا چکا ہے نوحے کی دنیا پر۔ بلتستان میں کوئی بھی اردو نوحہ لکھنے والا شاعر جنم لے لے، نام جو عارف صاحب کو منصب خدا عطا کر چکا ہے وہ کسی کو عطا نہیں ہوگا، انہیں عطا ہو چکا ہے، وہ منصب مختص ہو چکا ہے عارف صاحب کے لیے، اور یہ سلامت ہیں، اور میرے بہت اچھے دوست ہیں اور ان سے واقعاً ہمیشہ کلام ہوتا رہتا ہوں، بات ہوتی رہتی ہے ان سے ہماری۔ اس کے علاوہ عارف صاحب سے ہٹ کر دوگے مہدی شاہد صاحب، اگر ان کا ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی، اور بے مثال نوحے، اور ایسے ایسے نوحے، ایسے ایسے تخیلات، ایسے ایسے مطلب کہہ لیجئے روایات کو انہوں نے لفظوں میں پرویا اردو زبان میں، بلتی زبان میں، کہ انسان جب دیکھتا ہے تو واقعاً پتہ چلتا ہے کہ کس معیار کی آج کے زمانے میں نوحہ یعنی گریہ، نوحہ یعنی رونا، نوحہ یعنی ماتم۔ آج کے دور میں پورے پاکستان میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں شاعری ہو رہی ہے، جو کام نوحے پر بلتستانی شعراء نے کیا ہے دنیا میں کہیں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ بے شک ایسی بات، جس لیول کا، یعنی آج کل فضائلوں کو نوحے میں لے آئے ہیں اور مختلف چیزوں کو نوحوں میں بیان کر دیا جاتا ہے، اور رجز کو نوحے میں بیان کیا، لیکن وہ درد آج کل کے نوحوں میں نظر نہیں آتا۔ فقط اور فقط بلتستان کے شعراء ہیں کہ پہلا مصرع سنتے ہی مومن کی آنکھ، عزادار کی آنکھ بھیگ جاتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے حقیقی نوحہ لکھتے ہیں۔ ایسی بات، نوحہ یعنی بمعنی نوحہ ہوتا ہے، جی ایسی بات۔ تو یہ کمال بلتستان کے شعراء کو خدا نے عطا کیا، اور یہ واقعاً ایک بہت بڑی نعمت ہے بلتستان کے شعراء کی۔ اس کے ذیشان مہدی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، عاشق حسین عاشق صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، اور دیگر تمام شعراء ماشاءاللہ سے جن کے میں نام، ہمارے شہزاد مہدی آج کل کے نوجوان شاعر، میں سانس لینے میں کرتا ہوں زندگی، ہوا پہ ناد علی پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، میں سانس لینے میں کرتا ہوں زندگی کی مدد۔ یہ تخیلات آج کل کے جو شعراء ہیں ہمارے نوجوان، اور جو اہل زبان نہ ہوتے ہوئے ایسے کمال کے اشعار، بے شک، یعنی جب میں اپنے دیگر دوستان میں بیٹھتا ہوں اور ہندوستانی شعراء کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور یہ کلام سناتا ہوں، وہ جب آتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جب اپنے بلتی شعراء کے کلام سناتا ہوں تو وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایسی بات ہے کہ واقعاً بلتستان میں یہ شاعری ہوتی ہے، میں وہ حیرت زمانہ کہ بلتستان کا ایک بچہ اٹھ کر اس معیار کی شاعری کر رہا ہے، بلتستان کا ایک شاعر اس معیار کا نوحہ لکھ رہا ہے۔ ہمارے بچے جب یہ جلوسوں میں نوحے پڑھتے ہیں، مشہد میں جب جلوس نکلتا ہے تو اس میں ہندوستان کے طلاب بھی ہوتے ہیں، دیگر ممالک کے طلاب بھی ہوتے ہیں، وہ جب نوحہ سنتے ہیں تو ہم سے آ کر پوچھتے ہیں شمس بھائی یہ نوحہ آپ نے لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ نوحہ عارف صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ نوحہ جناب مہدی شاہد صاحب۔ اور یقیناً شمس بھائی یہ بیان کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے عارف صاحب بالکل ہمارے بلتستان کا نوحہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بلتستان کی شاعری ہے، اور ہم سے مانگ کر لے جاتے ہیں، تقاضے ہمارے نوحہ خانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ نوحہ ہمیں دے، اور وہ نوحہ پھر وہ اپنے علاقوں میں، لکھنؤ میں، ممبئی میں، یو پی میں، بنارس میں، کہاں کہاں یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے۔ ایسی بات، یہ کمال ہے، یعنی کچھ ہے، بتا رہا ہے بلتستان کا منطقہ، جس اردو ادب پہ جو اس وقت بلتستان میں کام ہو رہا ہے شاید کسی اور منطقے میں اس طریقے کا کام نہیں ہو رہا۔ تقلیدی فکریں چل رہی ہیں دوسری جگہ پہ، ایک نئی چیز جہاں جنم لے رہی ہے، جس منطقے میں جنم لے رہی ہے وہ بلتستان ہے، نئی فکر جنم لے رہی ہے، نئے شعراء، نیا سلیقہ، نیا ڈھنگ، نیا رنگ، آپ کو سب چیزیں بلتستان میں نظر آئیں گی، بلتی شعراء میں نظر آئیں گی۔ سلامت رہیں۔ اللہ کا ہم لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں، یقیناً ہم سب کو شکر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی سرزمین کو ہمارے لیے مسکن بنایا جو کہ جنت نظیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ بلتستان خوبصورتی کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بلتستان شعر و ادب، علماء کے حوالے سے دیکھیں، نوحہ خان، منقبت خانوں کے حوالے سے شمس بھائی دیکھیں، پوری دنیا میں ہمارے بچے اس وقت راج کر رہے ہیں منقبت خانی کی دنیا میں۔ بڑے بڑے ادیب ہمارے درمیان سے گزرے، راجہ سبا صاحب گزر گئے، شیخ غلام حسن صاحب ابھی جو حیات ہیں، جناب محمد حسن حسرت صاحب، اتنے بڑے بڑے ادیب ہیں، یعنی زرخیز ہے علم اور ادب کے حوالے سے۔ اور بالکل آپ نے جس طریقے سے نوجوان مداح خانوں کا اور ثنا خانوں کا ذکر کیا، تو ان بچوں کے لیے خاص طور پر میں ایک بات کہوں گا کہ جب تک آپ خلوص کے ساتھ مولا کی ثنا کریں گے، خدا آپ کو منصب بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا کرے گا، عزت بھی عطا کرے گا، شہرت بھی عطا کرے گا۔ جس دن یہ عبادت تجارت میں بدل جائے گی، سب چھن جائے گا۔ لوگوں کے دل آپ کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، لیکن وہ محبت جو
پہلے تھی جو آپ نے دیکھیے شہرت آپ کو خلوص کی وجہ سے ملی ہے. بالکل ایسی بات ہے. شہرت آپ کو آپ کی عقیدت کی وجہ سے ملی ہے. شہرت آپ کو آپ کی معرفت کی وجہ سے. شہرت آپ کو آپ کے انتخاب کی وجہ سے ملی کہ آپ نے ایسے کلام کا انتخاب کیا جو واقعاً ایسی بات اس لیول کا تھا. لیکن آج کل معاشرہ میں نے کیوں دیکھا ہے کہ معاشرے میں چیز درک کر رہا ہوں کہ بہت سارے ثناخوان ہمارے آج کل کے جو ابھر رہے ہیں 2-3 مطلب ان کے قصیدے جب ہٹ ہو جاتے ہیں تو چوتھے قصیدے پر وہ بچہ جو ہے آپ سے پھر آپ کے ہاتھ نہیں آتا, لڑکھڑا جاتا ہے. ہاں وہ پٹری سے ہٹ جاتا ہے, ہدف بھول جاتا ہے اپنا. تو ہمارے خون میں یہ چیز نہیں ہے. دیگر مناطق میں شاید ہو. آپ اس چیز کو مطلب ایک جگہ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے دیکھتے ہیں جگہ کو, ماحول کو پرکھتے ہیں, آیا مجھے کچھ وہاں سے حاصل وصول ہوگا. نہیں, اس چیز کو نکال دیجیے اپنے خلوص سے مولا کے لیے کریں, مولا کی ثنا کریں. اور انشاءاللہ میں یہ حتمی طور پر یقین کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ امام انہیں عطا کریں گے. ہر وہ خواہش جو ان کے دل کی ہے وہ مولا ان کی پوری کریں گے, بشرط یہ وہ خلوص سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اور تاجران خون حسین اور تاجران ذکر اہل بیت قرار نہ پائیں. میری دعا یہی ہے تمام ثناخوانوں کے لیے, کھل کر ذکر کریں, کھل کر مدح کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اور کیوں بندہ حقیر لکھتا ہوں, کلام لکھتا ہوں, اور میں نے کچھ لوگوں سے شکایت سنی ہے تو یہ درد دل تھا, میں نے بیان کیا کہ خدا بس توفیق دے ہمیں خلوص کے ساتھ خدمت کرنے کی. الہی آمین. سلامت رہیں شمس بھائی. شمس بھائی کی گفتگو آپ سب سن رہے تھے. بعض افراد ہوتے ہیں جو صرف شاعری کرتے ہیں, لیکن شمس بھائی پر اللہ کی عنایت یہ بھی ہے کہ ان کو بیان بھی اللہ نے ساتھ دیا ہوا ہے. بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اشعار پڑھتے ہیں, ان کا بیان بہت ہی منفرد ہوتا ہے. شمس بھائی ہمارے ساتھ ہوں اور ان سے کوئی کلام اگر نہ سنیں تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. تو ہم آپ سے تقاضا یہی کرتے ہیں کہ آپ کو جو سب سے پسندیدہ آپ کی نظر میں جو غزلیات میں سے یا مناقب میں سے جو بھی اگر آپ سنانا چاہیں, یا اوائل میں جو آپ کی غزلیں تھیں ان میں سے اگر کوئی آپ انتخاب کر کے ہمارے ناظرین تک سنانا چاہیں. کافی وقت ہو چکا ہے پروگرام کا بھی, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع دیا. اوائل کی غزلوں میں سے ایک غزل ہے, وہ پیش کرتا ہوں اس کے چند اشعار. کہ اتنے نادان تھے جنت کو بھی فانی سمجھا. واہ. اتنے نادان تھے جنت کو بھی فانی سمجھا, داستان غم ہجراں کو کہانی سمجھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اتنے نادان تھے جنت کو بھی فانی سمجھا, داستان غم ہجراں کو کہانی سمجھا. اور دیکھ کر مجھ کو اندھیرے میں سرے میں خانہ, دیکھ کر مجھ کو اندھیرے میں سرے میں خانہ, میں کدے کا مجھے کچھ لوگوں نے بانی سمجھا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان میں کدے کا مجھے کچھ لوگوں نے بانی سمجھا. اور میں کدے کا مجھے کچھ لوگوں نے بانی سمجھا. شعر دیکھیے گا کہ بسم اللہ. مجھ سے پوچھا ہی نہیں زیر لحد کوئی سوال. واہ. مجھ سے پوچھا ہی نہیں زیر لحد کوئی سوال, داغ ماتم کو ملائک نے نشانی سمجھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے زندہ رہا دشت ستم میں آ کر, اس لیے زندہ رہا دشت ستم میں آ کر, میری نظروں نے سرابوں کو بھی پانی سمجھا. واہ واہ واہ. میری نظروں نے سرابوں کو بھی پانی سمجھا. غم نہیں مجھ کو اجڑنے کا مگر دکھ یہ ہے, غم نہیں مجھ کو اجڑنے کا مگر دکھ یہ ہے, میرے جذبات کو لوگوں نے جوانی سمجھا. میرے جذبات کو لوگوں نے جوانی سمجھا. اور اس کا مقطع پیش کر رہا ہوں اشعار کو چھوڑتے ہوئے کہ ماں کی چادر تھی کفن شمس کا سب جانتے ہیں. واہ. ماں کی چادر تھی کفن شمس کا سب جانتے ہیں, عرش والوں نے جسے برد یمانی سمجھا. واہ واہ واہ. عرش والوں نے جسے برد یمانی سمجھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلامت رکھیں. دعا ہے کہ اللہ آپ کے افکار میں, آپ کے قلم میں اللہ مزید برکت عنایت کرے, اور دین اسلام کی خدمت کی مزید اللہ آپ کو توفیق عنایت کرے, اور مدح اہل بیت میں اور مصیبت اہل بیت میں آپ کو نوح اور مناقب آپ کو لکھنے کی مزید اللہ آپ کو توفیق عنایت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ ایک خطیب ہیں تو آپ کے بیان میں اللہ اور پختگی اور مزید آپ کو ذکر اہل بیت کی آپ کو توفیق عنایت کرے. ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. گوہر نایا پروڈکشن کے لیے آپ نے وقت نکالا.